الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات المؤمنين صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امم، فخر آدم و بنی آدم، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، آج اس سال کا جو ماہ رمضان ہے اس کا دوسرا جمعہ تشریف لا چکا ہے، اور یہ بڑی پرمسرت اور بڑی رحمت و بڑی گھڑیاں ہیں۔ ہم اس کے حضور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں تشریف لائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس جمعۃ المبارک کی پربہار رحمتوں بری، برکتوں بری عنایت رحمتیں ہم سب کو اللہ کریم عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم اس جمعۃ المبارک کے صدقے میرے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اور اللہ کریم میرے ملک پاکستان کے مسلمانوں کو عزت، عروج، بلندی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ کریم میرے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے، بالخصوص جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اللہ کریم غزہ کے مسلمان بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اسرائیلی یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے۔
حضرات گرامی، 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب رب کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدہ کے صدقے جو باتیں ہمارے لیے قابل عمل ہو، اللہ کریم مجھ سمیت آپ سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے۔ آپ کی سیرت پر بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ مومنوں کی پہلی ماں ہیں، آپ اسلام کی پہلی محسنہ ہیں۔ دیکھیں، جب ساری کائنات، ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ مدینے میں جائے اور مدینے میں جا کے اسے سکون ملتا ہے، ایک قلبی راحت ملتی ہے، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں جائے۔ اور دیکھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کتنی ہے کہ جب ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے پاس جائے اور دل کو سکون ملے، اطمینان حاصل ہو، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں خدیجہ کے پاس جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، جب میں خدیجہ کے پاس جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے، انہوں نے ایک غار میں، کہف غار کو کہتے ہیں، غار میں پناہ لی، ان کو امن ملا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سیدی ماں، پہلی ماں، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مومنوں کی پہلی ماں ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کی پہلی امی جان ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کے لیے امن والی غار ہیں، کہ اللہ کے محبوب جب آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا، آپ کو جو ہے وہ امن اور سکون ملتا۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی یاد منانا، آپ کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام آپ کے ذکر سے راضی ہوتے ہیں، آپ کے ذکر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام راضی ہوتے ہیں، اور جب کوئی حضرت سیدہ خدیجہ سے محبت کرتا، آپ کی باتیں کرتا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر کریں گے، آپ کی باتیں کریں گے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، نبی
مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، اور رب کریم نے فرمایا جو نبی کی بیویاں ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ ہم ایمان والوں کی پہلی امی جان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر بھی کہ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس دور کے اندر بھی آپ پردے کی بڑی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھی، اور اس دور کے اندر بھی آپ کے مزاج کے اندر نفاست اور کردار کے اندر پاکیزگی بڑی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور اس دور کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ابھی اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس دور کے اندر بھی آپ بڑے پاکیزہ کردار کی مالک تھی، اور اس دور کے اندر بھی آپ پردے کی بڑی پابند تھی۔ آپ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، اور آپ کے والد مکے کے اندر بہت بڑے تاجر تھے، ایک بزنس مین تھے، اور قریش کے اندر ایک نامی گرامی جو ہے وہ تاجر تھے۔ اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تجارت سنبھالی، اور دیکھیں جب خود تجارت سنبھالی یہ کیسی تاجرہ ہے کہ جو خود کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اور یہ کیسی تاجرہ ہے کہ جنہوں نے جا کر کبھی کسی آدمی سے گفتگو نہیں کی، اور کسی قسم کی جو ہے وہ کسی سے بات چیت نہیں کی۔ دیکھیں کہ کیسی تجارت اور کیسی پیشہ ور خاتون ہے کہ جو کبھی مارکیٹ اور بازار میں نہیں گئی، لیکن مکے کے اندر جس کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ تھی، جس کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجہ تھی۔ دیکھیں کبھی بازار نہیں گئی، کبھی مارکیٹ نہیں گئی، اور کبھی کسی اجنبی آدمی سے گفتگو نہیں کی، لیکن مکے کے اندر جس کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ کا کام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کسی ایک شخص کا تعین کرتی اور اسے کہتی کہ سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تم کرو گے، اور اس شخص کا جو تعین ہے جناب خدیجہ خود بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام نفیسہ تھا، جو بعد میں اسلام لے آئی، آپ اسے بتاتی، سارا کام اسے سمجھا دیتی۔ اب جس آدمی سے جو ہے وہ تجارت کے متعلق بات چیت کرنی ہوتی تو حضرت نفیسہ کرتی، سیدہ خدیجہ خود نہیں کیا کرتی تھی۔ اتنی پردے کی پابند تھی اور اتنی ستھرے کردار کی مالک تھی۔ اور جناب نفیسہ کہتی ہے کہ جس سال مکے کے اندر سارے مکے والوں کا مال ڈوبا، سب کو نقصان ہوا، اللہ نے اس سال کے اندر بھی حضرت خدیجہ کو 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ اللہ نے اس سال کے اندر بھی حضرت خدیجہ کو 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، اس سال بھی حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 2 شادیاں ہوئی۔ پہلی شادی ہوئی تو خاوند انتقال کر گئے، پھر دوبارہ شادی ہوئی تو دوسری مرتبہ بھی اللہ کی قدرت دیکھیے، جو آپ کے خاوند تھے وہ انتقال کر گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی سے پہلے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا، ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دونوں صحابی بنے، اسلام قبول کیا اور دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ اور جب 2 دفعہ شادی ہوئی تو دونوں دفعہ آپ کے جو شوہر تھے وہ انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ
कुरैश की बड़ी मालदार औरत थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम से नसब भी कुछ ऊपर जाकर आपका मिल जाता है, खानदान भी एक हो जाता है। और कुरैश के जो बड़े बड़े मक्के के सरदार थे उन्होंने हजरत खदीजा से पैगाम निकाह भेजा। उन्होंने पैगाम भेजा कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन हजरत खदीजा ने फिर किसी से निकाह नहीं किया। हजरत खदीजा ने जब 2 मरतबा शादी की, दोनों खावत इंतकाल कर गए, तो फिर हजरत खदीजा खामोश रही और आपने किसी से निकाह नहीं किया। लोगों ने इसकी बड़ी वजूहात बयान की, बड़े जो है वो इसके असबाब बयान किए, लेकिन शाह मौक़िफ़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी कमाल की बात लिखी। आप कहते हैं असल बात और थी, असल बात और थी। आप फरमाते हैं मक्के के अंदर ना साल के अंदर औरतों का एक मेला लगता था और अरब की जो औरतें थी, कुरैश की जो औरतें थी, उस मेले के अंदर इकट्ठी होती थी। एक साल मेला लगा तो एक यहूदी आलिम जो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था, वो उस मजमे के अंदर आ गया और अपनी किताबें भी साथ ले आया। औरतों का मजमा था, औरतों का मेला था, और उस मेले के अंदर वो यहूदी आलिम आया और उसने औरतों को मुखातब करके कहा, ऐ औरतों की जमात, मर्द का काम तो नहीं है औरतों में कोई बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूं। और नसीहत ये है कि हम करीब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में तशरीफ ले आएंगे और वो बड़ी खुश नसीब औरत होगी जो उनकी जोजा बनेगी, और बड़ी खुश नसीब वो औरत होगी जो उनकी रफाकत हासिल करेगी। हज़रत सैयदा खदीजा कहती है, सारी औरतों ने उस यहूदी आलिम को डांटा, कहा चल अपनी किताबें उठा, यहां से निकल जा, तेरा क्या काम है औरतों के मजमे में बात करना। हज़रत सैयदा खदीजा कहती है, सारी औरतों ने जब उसे डांटा ना तो मैंने उसकी बात अपने पल्ले से बांध ली, अपने दिल में उसकी बात को जो है वो लिख लिया। और हज़रत सैयदा खदीजा कहती है, दिन होता रात होता, बस मैं एक ही दुआ अल्लाह से करती, ऐ अल्लाह उस आखिरी नबी की ज़ौजियत का शरफ मुझे अता फरमाना, उनकी बीवी होने का एजाज मुझे अता फरमाना। हज़रत सैयदा खदीजा कहती है, मैं दुआएं मांगती, जिक्रुल्लाह करती और साथ साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा के आजिज़ी से ये इंतजार करती, ऐ अल्लाह ये शरफ और ये एजाज मुझे अता फरमाना कि मैं उनकी बीवी बनूं, उनकी जो है वो रफाकत में आऊं। और हज़रत सैयदा खदीजा कहती हैं कि फिर वो वक्त भी आया, कहते हैं कि मैंने सुना कि हर तरफ जो है वो हर तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें होने लगी। लोग कहते आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपकी तारीफें बयान करते, आपकी खूबियां बयान करते। मैं कहता जिधर कान लगाइए उन्हीं की दास्तान है, जिधर कान लगाइए उन्हीं की दास्तान है, उन्हीं के तज़किरे हो रहे हैं। काफिर भी जो है वो उन्हीं के तराने गा रहे हैं और उन्हीं की बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो बड़े सादिक व अमीन हैं, वो बड़े जो है वो सच्चे हैं, दियानतदार हैं, और अरब के इस बुरे और मैले कुचाले माशरे के अंदर भी वो सबसे आला किरदार के मालिक है, वो सबसे नफीस किरदार के मालिक है। और मेरे आला हजरत कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात लिखी और बड़ी कमाल की बात लिखी, आइए मिल के पढ़ते हैं सारे। मेरे आला हजरत कहते हैं, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से मुफिल, खल्क़ से औलिया, औलिया से मुफिल, और रसूलों से आला हमारा नबी।
حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہے کہ آپ اس زمانے کے اندر بھی سب سے اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور سب سے نفیس کردار کے مالک تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں ان کی خوبیاں سنتی گئی، اور جب ان کی خوبیاں سنتی گئی تو میرے دل میں ان کی محبت اور بڑھتی گئی۔ اور ادھر عرب کے اندر کہات آیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، کہتے ہیں کہات آیا تو ابو طالب مجھے کہنے لگے بھتیجے تم مال تجارت شام نہیں لے کے جاتے، اللہ تمہیں بڑا نفع دے گا، اور ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جانا، ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جانا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، اگر انہوں نے مال بھیجنا ہوا تو وہ خود ہی بھیج دیں گی میرے ساتھ، لیکن میں کسی سے جا کے نہیں کہوں گا، میں کسی سے جا کر نہیں کہوں گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنی خادمہ جناب نفیسہ کو بھیجا، تذکرے سنے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں، دیانتدار ہیں، اور بڑی جو غیب و آپ کی چرچے اور بڑی باتیں سن رکھی تھی، تو جناب سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میری یہ خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب میرا مال لے کے جائیں۔ جناب نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ وہ میرا مال قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں، وہ تو اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، پوچھ کے بھی آؤ کہ وہ مال بھی میرا قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ جناب نفیسہ کہتی ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی اور حضور سے کہا کہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ میرا مال ملک تجارت لے کے جائیں گی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجارت کے لیے لے جاؤں گا۔ تو آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خادم جن کا نام میسرہ تھا، جو پہلے بھی مال تجارت آپ کا لے کے جایا کرتا تھا، اس کو ساتھ بھیجا، اور میسرہ کو 3 نصیحتیں جناب خدیجہ نے کی۔ جناب خدیجہ نے 3 نصیحتیں میسرہ کو کی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور حضرت خدیجہ کے خادم تھے، غلام تھے۔ پہلی نصیحت یہ کی، کہا ہے میسرہ میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سارا رستہ غور سے دیکھنا، اور جو جو باتیں تم رستے میں دیکھو مجھے آ کے بتانا کیا کیا معاملہ پیش آیا۔ سارا رستہ غور سے دیکھنا، اور جو جو باتیں رستے میں پیش آئیں مجھے آ کے بتانا جو جو واقعات پیش آئیں۔ اور دوسری بات حضرت سیدہ خدیجہ نے جو میسرہ سے کی وہ یہ کہا، فرمایا غلام تو تم میرے ہو لیکن مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، ان کے ساتھ محبت سے عاجزی سے پیش آنا، ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنا، ان کے ساتھ کوئی برا رویہ نہ اختیار کرنا، میرے غلام ہو تو ان کے بھی غلام بن کے رہنا۔ اور تیسری بات جو حضرت سیدہ خدیجہ نے میسرہ سے کی، کہا کہ اے میسرہ جو وہ کہہ دیں تو وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ دیکھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کہ رستے میں جو معاملات دیکھو تو مجھے آ کے بتانا، جو واقعات پیش آئیں وہ مجھے آ کے بیان کرنا۔ کہا غلام میرے ہو ان کے بھی غلام بن کے رہنا، کہا جہاں وہ مال بیچ دے وہیں بیچ دینا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں ساتھ گیا، سفر شروع ہوا، گھر سے سفر شروع ہوا تو حضرت سیدہ خدیجہ نے مجھے نصیحتیں کی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ نصیحتیں اگر نہ بھی کرتی تو جو بھی ان کے ساتھ رہتا وہ ان کا غلام ہی بن کے رہتا، ان کے ساتھ جو بھی جاتا وہ ان کا غلام ہی بن کے رہتا، وہ ان کا جو غیب و غربیتا ہو جاتا، ان سے محبت سے پیش آتا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام تھے اتنے اعلیٰ کردار کے مالک، اتنے پکیزہ کردار کے مالک۔ اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند بھی شرماوے، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چند بھی شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں دے نال رل جاوے، جے رکھے سونا ہاتھ پھلاں دے وچ تے ہاتھ پھلاں نال رل جاوے، تے اگی راتی چند چڑھ جاندا جے او سونا جلوہ فرماوے۔
جو سونا جلوہ فرماوے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ جاتا وہ ان کا غلام ہی ہو جاتا۔ کہا مجھے نصیحتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوا، چلتے چلتے ملک شام پہنچے تو شام کے اندر ایک منڈی لگتی تھی، اس منڈی کے اندر پہنچے تو وہاں لوگ قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچتے تھے، لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچتے تھے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ لات اور عزا کی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچے گے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کی قسم کی بات کرتے ہو، میں تو ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا میں قسمیں کھا کے مال نہیں بیچتا، جس نے خریدنا ہے وہ خرید لے اور جس نے نہیں خریدنا وہ نہ خریدے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے عجیب معاملہ دیکھا، اللہ کے محبوب جس سے اپنا رخ پھیرتے وہ مال لے کے دولت لے کے پیچھے پیچھے پھرتا کہ اپنا مال مجھے بیچ دو، اپنا مال مجھے بیچ دو۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیں نہیں اٹھائی، قسمیں اٹھا کے مال نہیں بیچا، کہا جس نے خریدنا ایسے ہی خریدے، میں قسمیں اٹھا کے مال نہیں بیچتا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ مال بیچا، کہا میں پہلے بھی جاتا تھا ساتھ مال بیچنے کے لیے، لیکن اس سال جو اللہ نے نفع دیا نا وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اس سال جو اللہ نے نفع دیا وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں واپس آئے تو ایک درخت کی چھاؤں میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا، تو حضرت میسرہ کہتے سامنے ایک غار تھی، ایک راہب رہتا تھا جو وہاں کئی سالوں سے عبادت کرتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو وہ راہب دوڑتا ہوا آیا، وہ مجھے جانتا تھا، کہنے لگا میسرہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ تو حضرت میسرہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ قریش کے معزز نوجوان ہیں، ایک عالی مرتبت شخصیت ہے اور بڑی جو ہے وہ عزت والی ہستی ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا اے میسرہ سنو، اس درخت کے نیچے نبیوں کے سوا کسی نے آرام نہیں کیا، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اور جب یہ اعلان نبوت کرے تو ان کا ساتھ دینا، اور ان کا ساتھ دینا، اور خدا کی قسم اگر تب تک میں حیات رہوں اور ان کی غلامی میں آؤں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں پھر رستے کے اندر ایک عجیب معاملہ دیکھا، کہا بڑی گرمی تھی، سخت گرمی تھی، کہتے اللہ کے محبوب علیہ السلام چلتے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام چلتے نا تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کرتا، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کرتا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، میں کہتا ہوں 40 سال کے بعد کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی زندگی کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ حیات پیغمبر لگتا ہے، آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ نبوت والا ہے۔ دیکھیے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور میسرہ کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر اس طرح سایہ کرتا اور آپ چلتے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چلتا، وہ بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں واپس آیا حضرت خدیجہ کے پاس، جو آپ کی ایک سہیلی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے کہنے لگی بتاؤ رستے کے اندر کیا معاملات ہوئے، کیا کچھ ہوا رستے کے اندر؟ تو حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے رستے کے اندر بڑی جو ہے وہ عجیب باتیں دیکھی، کہا اللہ کے محبوب چلتے تو بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا، کہا وہ راہب ایک غار میں جو رہتا تھا اس نے آگے مجھے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے تم نے یہ ساری باتیں بیان کی، بتاؤ مال کیسا بکا؟ حضرت میسرہ کہتے ہیں تم مال کی بات کرتے ہو، اللہ کے محبوب جدھر جاتے ساری دنیا ہی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی، جدھر جاتے سارے لوگ ہی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کہا تم مال کی بات پوچھتے ہو، آیا میرے دل سے پوچھو اللہ کے محبوب کی باتیں، اے میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرتے ہیں، اے میرے دل
आमिना के लाल की बातें करते हैं। कहा माल की बातें ना पूछो, मुझे अल्लाह के महबूब की बातें पूछो कि वो जब चलते थे तो उनके चलने का अंदाज कैसा था। जब वो चलते थे तो दरख्त भी सलाम करते थे, जब वो चलते थे तो पहाड़ भी सलाम करते थे, कहा बादल भी उनके साया करते थे। अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। हजरत सैयदा खदीजा कहते हैं जब ये सारी बातें सुनी ना तो मैंने अपनी खादिमा नफीसा को भेजा कि जाओ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास जाके कहो कि खदीजा आपसे निकाह करना चाहती है, आपको कबूल भी है या नहीं। हजरत जनाब नफीसा कहती है मैं गई और अल्लाह के महबूब बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। मैंने जाके कहा ऐ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा खदीजा आपसे निकाह करना चाहती है। हजरत नफीसा कहती है जहां कुरैश के बड़े बड़े मालदार पैगामे निकाह बोलते थे, अल्लाह के महबूब को जब मैंने जाके कहा ना कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया नफीसा तुम कह रही हो या खदीजा ने तुम्हें भेजा है? कहती है मैंने कहा जनाब खदीजा ने भेजा है। हजरत नफीसा कहती है कोई और होता ना तो वो तुझे खड़ा हो जाता कि खदीजा ने भेजा है, अरब की इतनी बड़ी मालदार खतून ने पैगामे निकाह भेजा है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जनाब नफीसा से कहा नफीसा जाओ खदीजा से कहो मैं अपने चाचा से पूछ के बताऊंगा, अगर वो कहेंगे तो फिर ही निकाह करूंगा, अगर वो कहेंगे तो फिर ही निकाह करूंगा। बात मुख्तसरन करता हूं क्योंकि अभी बातें और भी बहुत सारी बाकी हैं। हजरत सैयदा खदीजा कहती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाचा जनाब अबू तालिब से मशवरा किया कि जनाब अबू तालिब कहने लगे ऐ भतीजे इससे बड़े एजाज की बात क्या हो सकती है कि अरब की इतनी सुथरे किरदार वाली और इतनी नफीस खतून और इतनी पकीदा और पर्दे की पाबंद खतून ने पैगामे निकाह भेजा है, तो फिर इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो हजरत सैयदा खदीजा से निकाह हुआ, हजरत सैयदा खदीजा से शादी हुई और फिर उसके बाद देखें वो औरत जिसकी 20-20 कमीजें थी, वो आगे पीछे जो है वो सोने के चांदी के थाल लिए फिरती थी। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शादी हुई ना तो फिर हजूर के रंग में अपने आप को ढाला। हजूर को गरीबी पसंद थी, गुर्बत पसंद थी कि अरब की इतनी बड़ी मालदार औरत है कि देखा कि मेरे महबूब को गरीबी गुर्बत पसंद है, तो फिर सैयदा खदीजा ने अपने आप को उसी रंग में डाला। अल्लाह के महबूब के घर में झाड़ू भी खुद देती, खाना भी खुद तैयार करती और फिर जो है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े भी खुद धोती। देखे जहां 20-20 खादमाएं थी लेकिन उन सब को छोड़ा और अपने आप को गरीबी के रंग में डाला, इसलिए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये रंग बड़ा पसंद था, ये गरीबी बड़ी पसंद थी। और फिर सारा माल जो है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में ला के रख दिया। कहा महबूब मैं आपकी हूं तो मेरा माल भी आपका है, जहां खर्च करना इस माल को खर्च कर दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम से पहले पहले जो सारा माल था वो सारे का सारा माल ही जो है गरीबों के अंदर बांट दिया और सारा माल जो है वो गरीबों के अंदर बांट दिया। देखे इतने बड़े खानदान से होके और गरीबी के अंदर आना ये कोई आसान बात नहीं होती। और फिर घर के सारे कामकाज भी करना, झाड़ू भी देना और फिर कपड़े भी धोना, खाना भी तैयार करना, ये सारे रंग हजरत सैयदा खदीजा ने जमाने को बताए हैं कि जब बेटियां ब्याह कर दूसरे घर में चली जाती हैं तो फिर उसी रंग में अपने आप को डाला जाए, बजाय इसके कि वो शिकवे शिकायतें करें कि मुझसे ये काम भी करवाया जाता है, मुझसे ये काम भी करवाया जाता है। हजरत सैयदा खदीजा ने जमाने को ये पैगाम दिया है कि जिस हाल में शोहर रखे उसी हाल में राजी रहना चाहिए, उसी हाल में राजी रहना चाहिए। ना गुड्डी दौर हाथ सजल दे जिन्हें और रखे ओने रहना, जिन्हें और रखे ओने रहना और वेच शरीयत दे वाजिब नहीं मंदा खसम नहीं कहना, वेच शरीयत दे वाजिब नहीं मंदा खसम नहीं कहना। और बुखारी शरीफ की वो हदीस और वो वाक़या भी आपके सामने रखता जाऊं। एक दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए तो हज़रत सैयदा खदीजा ने बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से खाना तैयार किया। खाना तैयार करके आई ना तो अर्ज की महबूबा आपके लिए खाना तैयार किया है, बड़ा मजेदार बड़ा आलीशान किस्म का आप सालन बनाया है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा तुझसे पहले जिब्रील मेरे पास आया हुआ है,
تجھ سے پہلے جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، اور اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، جناب جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے خدیجہ کو میرا سلام کہنا، اللہ فرماتے خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ دیکھیں اس ہستی کا مقام کتنا ہوگا کہ جس کو رب تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے، جس کو رب تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، اور اکثر جو ہے آپ گھر کے اندر سیدہ خدیجہ کی باتیں کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب نا ہم ساری بیویوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، اور بڑے جو ہے آپ کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا سالن اللہ کے محبوب نا گوشت لے کے آئے تھے، اور مجھے کہا عائشہ سالن تیار کرو اور تھوڑا شوربہ زیادہ کر لینا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوربہ زیادہ کیوں کرنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے سنا ہے میری خدیجہ کی کچھ سہیلیاں نا مدینے میں آئی ہوئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سالن ان کو بھی بھیج دوں، میں تھوڑا سالن ان کو بھی بھیج دوں۔ محبت دیکھیے گا، پیار دیکھیے گا حضرت سیدہ خدیجہ سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو جناب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے دیکھا تو چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جلال مبارک تشریف لے آیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر ہوئی نا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے، اور روتے روتے فرمایا عائشہ تم تو ساری میری سکھ کی ساتھی ہو، تم نے تو دکھوں کا زمانہ دیکھا نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ زمانہ تھا کہ طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے، اور جب وہ زمانہ تھا حرم سین کے اندر میری پیٹھ پہ اوجڑیاں رکھی گئی، اور جب وہ زمانہ تھا میرے رستوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، گڑے کھودے گئے، اور مجھے تکلیفیں دی گئی۔ میں گھر آتا تو خدیجہ کے ایک ہاتھ میں دودھ ہوتا اور ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، اور مجھے بسترا سیدھا کر کے دکھاتی اور میری خدمت کرتی اور مجھے تسلی دیتی یا رسول اللہ آپ غم نہ کرنا، اللہ آپ کو بڑی عزتیں دے گا، اللہ آپ کو بڑے مقام سے نوازے گا۔ کہا مجھے وہ دکھوں کا زمانہ یاد ہے کہ جب میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اور میری خدیجہ نے اس طرح جو ہے وہ میرا ساتھ دیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ اللہ کے محبوب نہ دوپہر کو آرام کرتے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو بیدار کرتے، جناب ابوبکر سے لے کے جناب علی تک کوئی بھی آپ کو بیدار نہیں کرتا۔ اور یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جناب جبریل بھی آ رہے تو وہ بھی اللہ کے محبوب کو جگاتے نہیں تھے، اللہ کے محبوب کو جگاتے نہیں تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن نا ایک بوڑھی خاتون آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، تو نبی پاک علیہ السلام بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھی عورت نا لاٹھی سے چھڑی سے چلتی آ رہی تھی۔ تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا نا بوڑھی عورت کو آتے ہوئے تو اپنے بستر سے اٹھے، اس عورت کا ہاتھ تھاما اور اپنے بستر پہ اسے بٹھایا۔ میں کہتا ہوں کتنی خوش بخت ہے وہ عورت جسے اللہ کے محبوب اپنے بستر پہ بٹھائیں اور اس کی تعظیم اور تکریم کریں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب نے اسے کھانا بھی کھلایا اور اس سے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اور جب وہ چلی گئی نا رات کو اللہ کے محبوب آئے تو میں نے پوچھا سونے وہ عورت کون تھی؟ آپ نے روٹین سے بڑھ کر اسے عزت دی، بڑا پیار دیا اسے، اور بڑی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے۔ اور جب وہ جانے لگی تو آپ نے اسے کچھ تحفے بھی دیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ مکے کے اندر میری خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اور میری خدیجہ بڑی دیر تک اس سے باتیں کرتی تھی، یہ غریب تھی اور اس کی بڑی مدد کرتی تھی، اور جب یہ جانے لگتی تھی نا تو میری خدیجہ اسے تحفے بھی دیا کرتی تھی، اسے بڑا مال و دولت دیا کرتی تھی۔ آج جب یہ آئی ہے نا تو مجھے میری خدیجہ کی یاد آ گئی، مجھے میری خدیجہ کی یاد آ گئی۔ یہ بیویوں سے محبت کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے زمانے کو بتایا۔ اور آخری بات کہ جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو وصال کے وقت
حضرت سیدہ خدیجہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بیٹی جاؤ اپنے بابا سے جا کے کہو کہ اپنی چادر مجھے عطا کر دے، اسی چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتی ہے بابا جی امی کہتی ہے ایک چادر اپنی عطا کر دیں اور اسی چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کمال کا اور بڑا خوبصورت جملہ بولا، کہا بیٹی تیری ماں نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، مال بھی سارا مجھ پہ خرچ کیا ہے، اور ساری زندگی غموں کے اندر تکلیفوں کے اندر میرا ساتھ دیا ہے، آج مانگا بھی تو ایک چادر مانگی، خدا کی قسم اگر میری خدیجہ مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں محمد وہ جلد بھی اتار کے دے دیتا، میں محمد وہ جلد بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ بیویوں سے محبت اور یہ زمانے کو سکھایا ہے کہ بیویوں سے کس طرح پیش آیا جائے۔ یہاں تو ہم لوگ جو غیر سمجھتے ہیں کہ بیوی کوئی عزت کی شے نہیں ہے، عزت کی شے ہے اور بڑے مقام کی اور بڑی عزت والی ہے، تو اس لیے قدر کیجئے۔ حضرات گرامی اللہ کریم ہم سب کو سیدہ خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ نور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔